بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ یا کسی میت کو دیکھنے کے لیے جاؤ، فقولوا خیرا، تو اچھی باتیں کرو، اپنے حق میں بھی اس کے حق میں بھی اچھی باتیں کرو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ اس وقت فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں. تم جو بھی کہو گے فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. تو آدمی اگر کسی میت میں جائے، وہاں بیٹھ کر اچھی باتیں کرے، گھر والے بھی میت کے تعلق سے اچھی باتیں کریں، جو حقیقت میں جو خوبیاں اس کے اندر تھی وہ بتائیں، اپنی طرف سے مبالغہ نہ کریں، جو باتیں اس کے اندر نہیں تھی اس کو بتایا جائے، بھلائی کی بات کی جائے. اس وقت اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جائے، میت کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ تشریف لے گئے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کی پھوپھی زاد بھائی بھی تھے. شروع دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حبشے کی بھی ہجرت کی تھی اور مدینے کی ہجرت میں بھی پیش تھے. یہی جو جمادی الاخری جو مہینہ چل رہا، جمادی الثانیہ، یہ جو مہینہ چل رہا، اسی مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں ان کا انتقال ہوا تھا. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا: روح نکلتی ہے تو روح کے ساتھ آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے، اس لیے انتقال کے بعد آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ آنکھیں کھلی رہیں گی تو نظر تو نہیں آتا اس میں سے کچھ. اسی لیے آپ نے فرمایا اگر آنکھیں کھلی بھی ہیں تو کیا فائدہ، روح کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے.
آپ نے آنکھوں کو بند کیا، گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ انتقال ہو گیا، اب رونے لگے گھر والے، زور زور سے رونے لگے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خیر کی بات کرو، جو کہنا ہے خیر کی بات کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس موقع پر حضرت ابو سلمہ جن کا انتقال ہوا تھا ان کو یہ دعا کی ان کے حق میں، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبری ونور لہ فی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ جن کا انتقال ہوا تھا ان کے حق میں اس وقت یہ دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، ہدایت یافتہ بندوں میں اس کا مقام بلند فرما، واخلف فی عقبہ فی الغابرین، ان کے بعد ان کے باقی ماندہ جو لوگ ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کا تو سرپرست بن جا، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ولہ، اور اس کی مغفرت فرما، یا رب العالمین۔ پہلے آپ نے اپنی مغفرت کے لیے دعا کی، اس کے بعد حضرت ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب کسی جنازے میں جائے، کسی میت میں جائے، اس کے گھر جائے، اس وقت تو وہ پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد میت کی مغفرت کی دعا کرے۔ وافسح لہ فی قبری، اے اللہ ان کی قبر کو وسیع فرما، ونور لہ فیہ، اور اس میں اجالا فرما، روشنی کا انتظام فرما۔ ان دعاؤں سے نوازا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ہے یہ، وہ بتاتی ہیں کہ جب زندہ تھے ابو سلمہ، ایک مرتبہ بڑے خوش گھر آئے، بہت خوش تھے، گھر آئے اور آ کے یہ حدیث بیان کی، بہت خوشی کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث بیان کی اپنے گھر میں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو، صاحب ایمان کو جو تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے، اس وقت تو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ اس وقت کہے۔ کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی نعمت چھن جائے، اس وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ اے اللہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، اس کا ہمیں اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول کی حدیث مجھے انہوں نے بتائی تھی، مجھے معلوم تھی، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو پڑھ لیا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان سے بہتر مجھے کیا ملے گا۔ بڑی محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے بہتر کوئی کون ملے گا مجھے۔ ان کے ذہن میں تھا، یہ بات تھی کہ پڑھنے کو تو میں پڑھ لے رہی ہوں،
لیکن میرے شوہر اتنے اچھے تھے، اس سے بہتر مجھے اب کون ملے گا؟ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر انہوں نے اس کو پڑھا، اس دعا کو پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب عدت پوری ہو گئی تو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ نے خود ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ سے بہتر شخص سے ہمارا نکاح کر دیا۔ کتنے یقین سے انہوں نے پڑھا ہوگا، پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ازواج مطہرات میں تذکرہ پڑھیں گے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ملے گا۔ ان کے شوہر کا انتقال اسی مہینے ہوا تھا، رجب سے پہلے والا جو مہینہ ہے، اور پھر عدت گزرنے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت 4 مہینہ 10 دن عدت گزارتی ہے۔ شوال کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ تو کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی نعمت چھن جائے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس دعا کو پڑھ لے، یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر پڑھے گا تو اللہ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرما دے گا۔ کسی کا انتقال ہو جانا، گھر میں انسان ہے ایک متعین وقت کے لیے آیا اس دنیا میں، وقت تو پورا ہوتا ہے، آدمی چلا جاتا ہے، ایک دن سب کو چلے جانا ہے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا اور سب جانتے ہیں آپ لوگ، اس وقت جو اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ آدمی صبر سے کام لے، لیکن کس وقت صبر؟ الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، جیسے ہی حادثہ ہو پہلے ہی موقع پر صبر کر لے آدمی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ کر کے آدمی صبر کر لے۔ آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کسی عزیز کا، قریب کا انتقال ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف یہ ہے کہ واویلا مچایا جائے، شکایت زبان پر ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو، یہ صبر کے خلاف ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بیمار ہو گئے، حالت بالکل نازک ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کیا ختم ہو گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اتنی تکلیف میں تھے وہ، اتنی تکلیف میں تھے اس بیماری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو دیکھ کے آپ کو رونا گیا، آپ رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا، لوگوں سن لو، آنکھ سے جو آنسو بہ رہے ہیں اس پہ اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا، زبان کی طرف اشارہ کیا، اس پر پکڑ ہوگی کہ زبان سے آدمی واویلا کرے، اللہ سے شکایت کرے، نوحہ ماتم کرے۔ زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاں اس پر پکڑ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے سے، میت کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے سے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا گھر والوں کو رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث سمجھ نہیں سکے, کوئی بھول ان سے ہوئی ہے, گھر والوں کے رونے سے میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, جو عمل کرے گا وہ اس کے لیے ہے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. روئے گھر والے تو میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا کہنا ہے تھا کہ میت کے کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کو رونے سے. تو محدثین نے تطبیق یہ کی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ وصیت کرتے تھے کہ ہم مر جائیں خوب رونا. پہلے عورتوں کی جماعت ہوتی تو رونے والی عورتوں کی جماعت ہوتی, کرائے پہ بلائی جاتی تھی رونے کے لیے. زمانہ جاہلیت میں عورتیں رونے کے لیے باقاعدہ کرائے پر آتی تھی, اور جو جتنے دن رو رہا ہے اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا. ایک ہفتہ رو رہی, ایک مہینہ رو رہی, جتنے دن جس کے گھر میں رو رہے اتنا بڑا رئیس آدمی کہلاتا تھا. تو مشہور ہونے کے لیے, نام اونچا کرنے کے لیے عورتوں کی جماعت کو بلایا جاتا تھا رونے کے لیے. تو اگر میت کو یہ پسند کی رونے والیاں مجھ پر روئیں, اس کے لیے وصیت کر کے گیا ہو تو اس کو عذاب ملے گا. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہو. پھر بھی ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے کہتے بھائی ہم مر جائیں تو زیادہ نہ رونا ہمارے اوپر, سمجھائیں کہ بھائی صبر کی تلقین کرے ان کو. فرشتے جب روح لے کر جاتے ہیں اور گھر میں کوئی عورت ایسی سی بات کہہ کے روتی ہے, عورتوں کی طریقہ رونے کا ایسے انداز سے روتی ہیں, ایسی باتیں کہتی ہیں, تو فرشتے پوچھتے ہیں روح سے کیوں حضرت آپ ایسے کسی کو کہہ رہے بولو, آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں جس طرح آپ کے لیے گھر والے کہہ رہے ہیں, پتہ چلا اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں یہاں کہا جا رہا. اب اس کو فرشتے وہاں کہتے ہیں کیوں میاں گھر والے جو کہہ رہے وہ بات تمہارے اندر ہے, روح سے سوال ہوتا ہے وہاں پر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, بیمار ہوئے, بے ہوشی چھا گئی, بیوی کو لگا انتقال ہو گیا, واہ ویلا کر کے رونے لگی, وہ شور کر کے رونے لگی. وہ جب ہوش میں آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا بریء ممن حلق وصلق وخرق. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بری ہوں اس سے, میں بری ہوں اس سے جو کسی کے انتقال کے بعد سر مڑائے. یہ دم بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے سر مڑانا. آپ دیکھتے ہوں کہ برادران وطن کو دیکھتے ہوں گے, آپ کسی کا ان کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو پورے گھر والے جو ہے سر مڑا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں بری ہوں اس سے, میں بری ہوں اس سے جو سر مڑائے یا شور ہنگامہ کر کے روئے, چلا کے روئے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے, اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے, میں بری ہوں اس سے. اور آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چہرے پر تھپڑ مارے,
ایک طریقہ ہے یہ مرنے کے بعد بال نوچنا، منہ پہ پیٹنا اور سینوں کو پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، یہ طریقہ ہے رونے والیوں کا۔ فرمایا ہم میں سے نہیں ہیں جو چہرے پہ تھپڑ مارے، گریبان اپنا پھاڑ دے اور جاہلیت کی طرح واویلا مچا کر کے روئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور صبر کی تلقین کی ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جن کی ولادت مدینہ منورہ میں 8 ہجری میں ہوئی تھی، آپ کی والد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان سے یہ آخری بیٹے پیدا حضرت ابراہیم۔ مدینے سے باہر ان کی پرورش ہو رہی تھی دائی کے یہاں، وہ جگہ مشربہ ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ 16 مہینہ یا 18 مہینے کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، آپ تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم کو آپ نے گود میں لیا، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی کسی کے انتقال پر رونا صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بری ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کے آنسو نکلیں۔ تعجب کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو محبت کے آنسو ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت کے آنسو جو بہ رہے ہیں، لیکن اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی، جگر کا ٹکڑا حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا، 18 سال 16 سال کی عمر ہے، مہینہ 18 مہینہ کی عمر ہے، اور گود میں لیے آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم صرف زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب غمگین ہیں۔ یہ جملہ اس وقت آپ نے ارشاد ہوا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب غمزدہ ہیں۔ تو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ واویلا مچانا، سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، سر مڑانا اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ سب منع ہے شریعت اسلام میں۔ وہ کسی کا بھی نام لے کے کیا جائے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ گویا اگر آدمی یہ سب کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر وہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا میت کو بوسہ لے سکتے ہیں، اس کی پیشانی چوم سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ ہم ہندوستان میں مزاج نہیں ہے تقبیل کا، بوسہ لینے کا مزاج نہیں ہے ہمارے ہاں، بس مسافہ تک یہ ہمارے یہاں کام کرتا، السلام اور مسافہ، اس کے آگے معانقہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں ہم، اور بوسہ لینا یہ تو ہوتا ہی نہیں ہمارے ہاں۔ لیکن عربوں میں جائیں گے آپ تو مسافہ کے بعد معانقہ بھی کرتے ہیں، وہ بوسہ بھی لیتے ہیں۔ تو زندگی میں بوسہ جس طرح لینا جائز ہے، ایسے ہی اگر انتقال کسی کا ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، تو وہ اس کی پیشانی چوم سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے اس کا۔ حالانکہ انتقال کے بعد یعنی میت جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے کہ اس پر غسل فرض ہے، لیکن یہ نجاست حکمی ہے۔ اگر کوئی بوسہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے رواج میں ہم جانتے نہیں، اس لیے ہمارے نہیں ہوگا۔
خود حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ ابتدائی دور کے صحابی ہیں، مدینے میں سب سے پہلے مہاجرین میں انہیں کا انتقال ہوا تھا۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے جن کی قبر بنی وہ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بنی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کے آنسو نکل رہے تھے آنکھوں سے، اور وہ آنسو حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کے رخسار پہ جا کے گرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوسہ لے سکتا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب معلوم ہوا تو آپ آئے، آپ کو یمنی چادر سے اڑا دیا گیا تھا، چادر ہٹا کے آپ نے بوسہ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، اور اس موقع پر فرمایا طبت حیا وطبت میتا، اللہ کے رسول آپ زندہ رہے تو مبارک زندہ رہے، آپ کی موت آئی تو بھی مبارک موت آئی، آپ پر موت آ چکی، اللہ پر دو موت نہیں لے کے آئے گا۔ اگر آپ کی موت اختیاری ہوتی تو ہم آپ کے موت کے بدلے میں اپنی ہزاروں جانوں کو قربان کر دیتے۔ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں رونے سے نہ منع کرتے، ہم اتنا آنسو بہاتے کہ اپنی آنکھوں کو خوش کر دیتے رو رو کے، اگر آپ ہمیں صبر کی تلقین نہ کرتے تو آج اس اتنے بڑے حادثے پر آج ہم صبر نہ کر سکتے تھے۔ جملہ کا حضرت صدیق اکبر نے اس موقع پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محبت میں اپنے باپ کو بوسہ لے لیتا ہے، بھائی کو بوسہ لے لیتا ہے تو جائز ہے۔ یہ انتقال کے بعد صبر کی تلقین ہے، آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر پہلے جھٹکے کا معتبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، دیکھا ایک عورت کا ایک جوان بیٹا ختم ہو گیا تھا، وہ قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، آپ نے صبر کی تلقین کی، اس نے پہچانا نہیں، اس نے کہہ دیا کہ جو مصیبت ہم پر پڑی ہے آپ پر پڑتی، پھر آپ صبر کر کے دکھاتے تو ہم سمجھتے۔ آپ نے برا نہیں مانا، آپ واپس چلے آئے۔ بعد میں لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے کس کو یہ جو بات کہی، اللہ کے رسول کو تم نے یہ بات کہی تھی؟ اس بوڑھی نے کہا کہ بھائی اب اس حال میں تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اب وہ بیٹے کا غم بھول گئی، یہ غم سوال ہو گیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو کیا کہہ دیا۔ بھاگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئی، اور پھر اس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے اس نے کہا کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا، ہم نے یہ بات کہہ دی۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر مصیبت جیسے پہنچے اس وقت کا معتبر ہوتا ہے، بعد میں تو روگ آ کر کے صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر پہلے جھٹکے کا معتبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون آدھی پڑھ کر کے صبر کریے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو لٹانے کا ایک طریقہ ہے کہ جب آخری وقت آ جائے کہ لگے کہ اب دنیا سے جانے والا ہے یہ شخص، تو اس کے سر کو شمال کی طرف کر دے، پیر کو جنوب کی طرف کر دیا جائے۔ اگر جگہ نہیں ہے، یعنی ایک شکل یہ ہے کہ سر شمال کی طرف، پیر جنوب کی طرف، اور کروٹ لٹایا جائے، اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو۔ اگر چت لٹائے تو چہرہ کعبے کی طرف کر دیں، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اسی حالت میں چھوڑ دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیر کعبے کی طرف کر دیا جائے اور سر پورب کی طرف کر دیا جائے اور تکیہ وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے۔ جیسے کوئی مریض اگر آخر وقت میں نماز پڑھے، لیٹ کر کوئی نماز پڑھے تو کس طرح نماز پڑھے گا؟ اس کا پیر کعبے کی طرف ہوگا۔ پھر وہ حالت مجبوری ہے، لیٹ کر کے جب نماز آدمی پڑھے گا تو کعبے کی طرف پیر پھیلا کر کے لیٹے گا، لٹایا جائے اس کو، اور سر اس کا کعبے کی طرف رہے گا۔ جیسے بلڈنگوں میں آج کل یہاں پر اتنا جگہ نہیں بناتے لوگ، یعنی جو جگہ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، بلڈنگوں کو دیکھ لیجیے آپ جا کے، سیڑھی چھوٹی چھوٹی سیڑھی ہیں، اور جو جگہ ہے
اللہ مغفرت فرمائے بنانے والوں کی کہ جو اتنی جگہ بھی نیچے نہیں چھوڑتے جنازے کا 100 گز ہو جائے، اتارنے چڑھانے میں جو ہے 100 گز ہو جائے جس کا انتقال ہوا ہے، کسی طرح کوئی لحاظ نہیں کہ ہاں کہاں نہلایا جائے گا، اتنی جگہ کم از کم رہنی چاہیے۔ اب جو لوگ بنائیں تو کم از کم اس کا لحاظ کر لیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایک جنازہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ لٹا نہیں سکتے نیچے کہیں، اور جگہ بھی ہوگی تو اتنی پاک صاف ہوگی وہ جگہ کہ طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی۔ اگر جگہ بھی ہے کسی میں، نہایت گندی جگہ بلڈنگ کے سیڑھی کے نیچے ملے گا، اب اس کے ذمہ دار تو پوری بلڈنگ والے پھر ہیں۔ بہرحال یہاں پر چونکہ جگہ نہیں تو جس طرح بھی ہو جائے آسانی سے ادھر کر لیا، اور جبڑوں کو باندھ دیا جائے، آنکھوں کو بند کر دیا جائے، ہاتھ پیر کو سیدھا کر دیا جائے۔ بعض جگہ لوگ جیسے ہاتھ کو نماز کی طرح باندھ دیتے ہیں، پیٹ پر یا سینے پر باندھ دیتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ پیر کو بھی سیدھا کیا جائے، ہاتھ کو بھی بالکل سیدھا رکھا جائے، اس کو باندھا نہ جائے نماز کی طرح۔ بہت سی جگہ دیکھا میں نے خود کہ لوگ نیت کی طرح باندھ دیتے پیٹ پر یا سینے پر۔ ہاتھ پیر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، پیٹ پر یا سینے پر باندھنا ثابت نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو کوئی بھاری چیز پیٹ پر رکھ دی جائے جس سے مطلب وہ پھولنے نہ پائے۔ اسی طریقے سے میت کے پاس قرآن نہ پڑھا جائے جب تک اس کو غسل نہ دے دیا جائے، دور بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ ناپاک آدمی جس پر غسل واجب ہو وہ میت کے قریب نہ جائے، وہ دور رہے وہاں سے۔ اس کے بعد کفن کا انتظام کیا جائے، اور اس کی ایک تفصیل انشاءاللہ پھر بتائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔